بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا صدق اللہ مولانا العظیم. آج کا یہ دن 15 اگست 2021 ہے اور بہت بڑی قربانیوں کے بعد ملک کی آزادی جو ملی اس کا یہ یادگار دن ہے کہ 15 اگست 1947 میں بہت ساری قربانیوں کے بعد ہمارے ملک دیش کو آزادی ملی. ملک کی آزادی کے لیے ہزاروں انسانوں کی جان گئی، ہزاروں، بلکہ کہنا چاہیے لاکھوں مسلمانوں کی جان اس ملک کی آزادی کے لیے قربان ہوئی. مال بھی بہت قربان ہوا، جانیں بھی گئی، مال بھی بہت قربان ہوا. اور مسلمانوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم اولاد کی بھی قربانی دی. مردوں نے بھی قربانیاں دی، عورتوں نے بھی قربانی دی. مسلمان عالموں نے، مولویوں نے بھی قربانی دی، مفتیوں نے بھی قربانی دی، اور مسلمان پبلک اور عوام نے بھی جو ہے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی. یہ قربانی کا اتہاس بہت پرانا ہے. کم سے کم اگر ہم گنتی کریں، کم سے کم گنتی تو 200 سال ہے، اور 200 سال ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینا یہ مسلمانوں کی بہت بڑی قربانی ہے، جس کی شروعات 1757 عیسوی سے ہوتی ہے اور 1947 پر جا کر کے ختم ہوتی ہے. تو کم سے کم حساب لگاوے تو لگ بھگ 200 سال مسلمانوں نے بھارت کی آزادی کے لیے قربانیاں دی. جان کی قربانی، مال کی قربانی، جیلوں میں گئے، انگریزوں کا ظلم سہن کیا. اور یہ 1757 عیسوی پلاسی کے میدان سے شروعات ہوتی ہے، نواب سراج الدولہ کے ذریعے سے، جنہوں نے انگریزوں کے سامنے سب سے پہلے ہتھیار اٹھائے. دیش کی آزادی کے لیے سب سے پہلا ملٹری آپریشن، لشکری کارروائی 1757 عیسوی میں پورے لشکر کے ساتھ پلاسی کے میدان میں
نواب سراج الدولہ مرحوم نے کی۔ پھر 1857 عیسوی میں جب وپلو ہوا تو اس وقت پر بھی ہزاروں عالموں نے، لاکھوں مسلمانوں نے انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جان کی قربانی دی۔ ایسی لاکھوں ہزاروں قربانی کے بعد 1947 کے اندر بھارت دیش آزاد ہوا۔ ایسے 1757 سے پہلے بھی مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے کہ یورپ کے پورٹوگیز لوگ، فرینچ کے لوگ، ڈچ لوگ، یہ سب لوگ ہمارے ملک کو لوٹ رہے تھے، چوس رہے تھے۔ انگریز تو اخیر میں آئے لوٹنے کے واسطے۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے دوسرے یورپین لوگ یہاں آ کر کے دیش کو لوٹ بھی رہے تھے، چوس بھی رہے تھے۔ اور اس میں یہ نام خاص طور پر آگے آگے ہیں، پورتگال والے، فرینچ لوگ، ڈچ لوگ۔ اسی لیے آج بھی یہ پونڈیچیری وغیرہ میں فرینچ لینگویج بولی جاتی ہے کہ وہ فرینچ کے قبضے میں تھا۔ پونڈیچیری ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے، اور پونڈیچیری کے بہت سارے لوگ فرانس میں ہیں، پیرس میں ہیں۔ تو انگریز کے آنے سے پہلے فرینچ لوگ، پورٹوگیز لوگ، ڈچ لوگ، انہوں نے، یہ سب یورپین لوگ تھے، انہوں نے ہمارے دیش کو بہت لوٹا تھا۔ تو اس وقت بھی مسلمان نوابوں نے، راجاؤں نے، مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی تھی 1757 سے پہلے بھی۔ تو اس دیش بھارت کے خاطر مسلمانوں کی قربانی، جان کی، مال کی، وقت کی، اولاد کی، عورتوں کی، اس کا اتہاس بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے۔ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد ہمارا دیش آزاد ہوا۔ پھر دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آزادی کے بعد دھیرے 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 کر کے مسلمانوں کی ساری قربانیوں کو بھلا دیا گیا، جان بوجھ کر چھپا دیا گیا، اس کو کورس اور سیلیبس میں سے نکال دیا گیا۔ پہلے جب اسکول میں اتہاس کی چوپڑیاں پڑھتے تھے، ہم نے جب اسکول میں چوپڑیاں پڑھی تو اس وقت جمعیت علماء ہند کا نام آتا تھا اسکول کی چوپڑی میں، کہ بھارت کی آزادی میں جمعیت علماء ہند نے قربانی دی۔ مولانا محمد علی جوہر کا نام آتا تھا، مولانا شوکت علی کا نام آتا تھا، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا تھا، مولانا سید ابوالکلام آزاد کا نام آتا تھا، اور بہادر شاہ ظفر کا نام آتا تھا، اور بھی مسلمان راجاؤں کے نام آتے تھے۔ لیکن یہ سب چیزیں جو اتہاس کے اندر پہلے تھی، وہ تمام کی تمام چیزوں کو آہستہ آہستہ کر کے اسکول، یونیورسٹی، کالج کے اندر جو اتہاس، ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، اس میں سے نکال دی گئی۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ تو اب مسلمانوں کو خود سیکھنا چاہیے، خود مسلمانوں کو ایسی بکس پڑھنی چاہیے، چوپڑیاں وانچن کرنی چاہیے، گجراتی میں، اردو میں، انگلش میں، ایسی بہت ساری بکس ہے، چوپڑیاں ہیں کہ جس کے اندر آزادی میں مسلمانوں نے جو قربانی دی، اس کا پورا اتہاس پورے پروف کے ساتھ، سچوٹ پراوا کے ساتھ لکھا ہوا موجود ہے۔ وہ مسلمانوں کو وانچن کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔
خاص طور پر مسلمان ٹیچروں کو، ماسٹروں کو، پروفیسروں کو اس پر کام کرنا چاہیے، اور جو اس لائن کی بکس ہے اس کا وانچن کر کے مسلم اسٹوڈنٹس کو، مسلم نوجوانوں کو، مسلم قوم کو یہ ہسٹری، یہ اتہاس پورا بتلانا چاہیے، جس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ہمارا دیش بھارت، اس کا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بہت پرانا رشتہ ہے، بہت پرانا تعلق ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ باہر سے راجا مہاراجا لوگوں نے آ کے حملے کیے اور اس ملک میں اسلام آیا، یہ ادھورا اتہاس ہے، ادھوری بات ہے۔ خلجی خاندان کے لوگ آئے، لودھی خاندان کے مسلمان آئے، تغلق خاندان کے مسلمان آئے، آخر میں مغل لوگ آئے، بڑے بڑے اولیاء کرام آئے۔ تقریباً 1100-1200 برس مسلمان لوگوں نے پچھلے قریب میں اس پورے دیش کے اوپر حکومت چلائی، اور جن کی بہت ساری یادگاریں پورے دیش میں موجود ہیں۔ آگرہ کا قلعہ، دلی کا لال قلعہ، دلی کی جامع مسجد، قطب مینار، تاج محل، بیجاپور کے گنبد، پورے دیش کے اندر مسلمانوں کی ایک سے ایک یادگار ہے کہ لگ بھگ 1100 برس کی حکومت کے زمانے میں مسلمانوں نے اس دیش کو ڈیولپ کیا ہے، پرگتی دی، ترقی دی، ہر طرح سے ڈیولپ کیا، ہر طرح سے پرگتی دی مسلمانوں نے۔ اور یہ اتہاس کا ایک چیپٹر ہے، اتہاس کا ایک حصہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک مسلمانوں کا بھارت کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، جو سبند ہے، جس کا اتہاس 1400 سال کا ہے، وہ ہسٹری اور اتہاس کا ایک چیپٹر ہے، ایک پرکرن ہے، ایک بھاگ ہے۔ اور اس سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھارت کے ساتھ اسلام کا اور مسلمانوں کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان اس دیش میں پردیسی ہے، مہمان ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو 1400 سال کا اتہاس تو ایک چیپٹر ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک ہے، لیکن اس سے پہلے، اس سے بہت پہلے اسلام اور مسلمانوں کا اس ملک سے، اس دیش سے جو سبند اور تعلق ہے وہ ہزاروں سال پرانا ہے، ہزاروں سال کا پرانا رشتہ ہے۔ تو آج کی مجلس میں وہی تھوڑی بہت ہسٹری میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں بہت پروف کے ساتھ آپ کے سامنے جو لایا ہوں وہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم، آزادی کی لڑائی کے بہت بڑے مجاہد حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آرٹیکل ہے، ایک مضمون ہے جو انہوں نے لکھا تھا، جس کا نام تھا ہمارا ہندوستان اور اس کے فضائل۔ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دیش کی وہ ہستی ہے جنہوں نے آزادی کے لیے دیش میں بھی جیل کی سزا بھگتی اور دیش سے ہزاروں مائل دور یورپ میں
مالٹا ٹاپو پر جا کر، جزیرہ مالٹا میں جا کر دیش کی آزادی کے لیے جیل کی سزا بھگتی اپنے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا فوٹو 5 روپے کی ٹکٹ کی شکل میں بھارت سرکار نے اس کو چھپوایا بھی ہے، شائع بھی کیا ہے آپ کے اعزاز اور اکرام میں۔ انہی کا لکھا ہوا یہ آرٹیکل ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کا بھارت کے ساتھ کتنے ہزار سال پرانا تعلق ہے۔ اور دوسرا آرٹیکل لکھا ہوا ہے حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے میں جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری تھے اور بہت ساری کتابوں کے وہ رائٹر ہے، مصنف ہے۔ ان دونوں بزرگوں کا لکھا ہوا یہ آرٹیکل ہے، یہ مضمون ہے، اسی میں سے کچھ ضروری امپورٹنٹ باتیں میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اسلام اور مسلمانوں کا رشتہ، تعلق، سبند بھارت دیش کے ساتھ آج کا نہیں ہے، 50-100 سال کا نہیں ہے، ہزاروں سال پرانا ہے، ہزاروں سال پرانا۔ سب انسان جانتے ہیں کہ انسانیت یعنی مانوتا، انسان کی ہسٹری شروع ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ پہلے انسان، پہلے مانو حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ دنیا تھی، دھرتی تھی، زمین تھی، لیکن جنات رہتے تھے، جنات یہاں آباد تھے اور شیطان یہاں رہتا تھا، فرشتے بھی آتے جاتے تھے، انسان ایک بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے آدمی، مانو، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور وہی پہلے اللہ کے نبی ہے۔ پہلے اللہ کے نبی اور پہلے انسان وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آدم علیہ السلام کے نام پر سے ہی آدمی کو آدمی کہتے ہیں۔ جو ہم بولتے ہیں نا آدمی آدمی آدمی، تو آدم پر سے ہیں آدمی، کیونکہ پہلے انسان آدم علیہ السلام، باقی تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسی لیے آدم علیہ السلام کے نام پر سے آدمی بولا جاتا ہے۔ تو جو پہلے انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام، وہ جنت میں رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جب دنیا چلانا منظور ہوا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا۔ تو دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کو بھارت کی زمین پر اللہ نے اتارا تھا۔ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تو ڈائریکٹ بھارت کی زمین کے اوپر آئے۔ اس سے آپ سوچو کہ پہلے آدمی، پہلے انسان، پہلے نبی جب اس جگت میں آئے، اس دنیا میں آئے، اس دھرتی میں آئے، تبھی سے اس دیش کے اندر اسلام آیا، مسلمان آئے۔ چونکہ آدم علیہ السلام مسلمان تھے، اللہ کے نبی تھے، تو جب سے مانوتا کا، انسانیت کا، آدمی کا اتحاد شروع ہوا، وہ پہلے انسان، پہلے نبی وہ بھارت آئے، لہذا انسانیت کا، مانوتا کا اتہاس شروع ہوتا ہے تو بھارت دیش سے شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا انسان اور آدمی آدم علیہ السلام وہ بھارت میں آئے، وہیں سے اتہاس شروع ہوا انسانیت کا، مانوتا کا۔ بلکہ آپ کو حیران رہ جاؤ گے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں بھیجا، بھارت بھیجا، تو جنت کی کچھ چیزیں ساتھ میں لائے تھے آدم علیہ السلام، خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، جنت کی بہت ساری چیزیں لے کر آئے تھے۔
اس میں جنت کا ایک پتھر لائے تھے آدم علیہ السلام، اور وہ پتھر جو جنت سے لائے تھے ایک دم سفید چمکتا ہوا، لائٹنگ والا، روشنی والا، اتنا سفید اور چمکتا ہوا وہ پتھر تھا کہ اندھیری رات میں رکھو تو دور دور تک اس کی روشنی اور اجالا جاتا تھا، دور دور تک اس کی لائٹ جاتی تھی، ایسا وہ جنت کا پتھر تھا۔ تو وہ پتھر لے کر کے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے جنت میں سے، تو وہ جنتی پتھر کی لائٹ اور روشنی سب سے پہلے دنیا میں بھارت میں آئی۔ آدم علیہ السلام آئے، پہلے آدمی آئے، پہلے نبی آئے، پہلے انسان آئے، اور وہ جنت کا پتھر لائے، اور وہ جنت کے پتھر کی لائٹ، روشنی، اجالا سب سے پہلے بھارت کے اندر آیا۔ اور یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، صفحہ نمبر 80، جلد نمبر 1۔ وہی پتھر پھر آدم علیہ السلام یہاں سے لے گئے اور مکہ لے گئے، اور مکہ لے جا کر کے اس کو رکھا کعبہ کی دیوار میں، تو اسی کو ہم حجر اسود بولتے ہیں۔ یہ جو حجر اسود ہے، حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں، اسود میننگ کالا، کالا پتھر، اب کالا ہوا ہے۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے دنیا میں، سفید تھا، چمکتا ہوا تھا، لائٹنگ والا تھا، روشنی والا تھا، اور کتنی دور تک اس کی لائٹ جاتی تھی، چمک جاتی تھی۔ بعض تفسیروں میں ایسا لکھا ہے کہ جتنی دور تک حجر اسود کی روشنی اور لائٹ گئی، اتنے ایریے کو اللہ تعالیٰ نے حرم یا میقات کی حد بنایا۔ اب میقات کی حد اور حرم کی حد تو بہت دور دور تک ہے۔ میقات کی حد تو جو لوگ حج عمرے میں گئے ہیں، اللہ مجھے آپ کو پھر بار بار لے جاوے، تو جب ہمارا ایروپلین جدہ کے پاس پہنچتا ہے، جدہ پہنچنے میں 15-20 منٹ باقی ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ میقات کی حد آتی ہے، احرام باندھو، احرام کی نیت کرو۔ اتنے دور سے میقات کی بارڈر شروع ہوتی ہے۔ اور کوئی آدمی مدینہ سے مکہ آتا ہے تو مدینہ سے ہی میقات شروع ہو جاتا ہے، یلملم، ذوالحلیفہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو میقات کی بارڈر تو دور دور تک ہے، اور حرم کی حد بھی بہت دور ہے۔ آپ جب جدہ سے مکہ جاتے ہیں تو ہائی وے کے اوپر ایک قرآن کا ریال بنا ہوا ہے، ایسا گیٹ ہے قرآن کی ریال کی شکل کا، بس تقریباً کچھ آگے بڑھتے ہی وہاں سے حرم کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ تو حرم کی حد بھی بہت دور دور تک ہے۔ تو حجر اسود کی لائٹ اور روشنی دور دور تک جاتی تھی۔ یہ حجر اسود جنتی پتھر جو آدم علیہ السلام لے کر کے آئے جنت میں سے، وہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا، چمکتا ہوا آیا۔ اور اس پتھر میں خوبی یہ ہے کہ جو انسان اس کو بوسہ دیتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، وہ اس کے گناہ چوس لیتا ہے۔ تو لوگوں کے گناہ چوستے چوستے یہ پتھر کالا ہو گیا، اور اس کی لائٹ اور روشنی دھیمے 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 کر کے ختم ہو گئی لوگوں کے گناہ کی وجہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھارت میں اتارا۔ آج بھی شری لنکا میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر پتھر ہے، پتھر کے اوپر انسان کے قدم کے نشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ اتارا تھا، اور اس پتھر پر ان کے قدم کے نشان بن گئے تھے۔ ابھی بھی ہے وہ پہاڑ، وہ پتھر، اس پر قدم کے نشان۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں جنت میں رہتے تھے، ماں ہوا۔
تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھارت میں اتارا، تو ان کی بیوی حوا کو اللہ تعالیٰ نے جدہ میں اتارا تھا۔ جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں، جدہ اصل ہے جدہ، جدہ دادی کو کہتے ہیں، اور ماں حوا تمام انسانوں کی دادی ہے، سب کی ماں وہ پہلی دادی۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بیوی حوا کو اتارا تھا وہ جگہ بن گئی جدہ۔ تو آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، بھارت آئے، ادھر 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 گھومتے رہے، پھر چلتے 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 جو ہے عرب پہنچے، اور مزدلفہ کے میدان میں یا عرفات کے میدان میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی۔ مزدلفہ عربی میں مزدلفہ کہتے ہیں قریب ہونے کو، نزدیک ہونے کو۔ تو آدم علیہ السلام اور ماں حوا دنیا میں آ کے ایک دوسرے کے قریب ہوئے، نزدیک ہوئے مزدلفہ آ کر، اسی لیے اس کا نام مزدلفہ بنا، جس کا قرآن میں تذکرہ اللہ نے کیا۔ وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ عرفات سے جب نکلو تو مشعر حرام پر آ کر اللہ کی عبادت کرو۔ یہ مشعر حرام مزدلفہ ہے، وہاں آدم علیہ السلام اور ماں حوا کی ملاقات ہوئی۔ اور عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پوری پہچان ہوئی، عرفات میننگ پہچان ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی بیوی جدہ میں تھی، آدم علیہ السلام بھارت میں تھے، اسی لیے اپنی بیوی کو ملنے کے لیے وہاں گئے، اور دونوں کی ملاقات مزدلفہ میں عرفات میں ہوئی۔ پھر آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کو بھارت لے آئے کہ چلو اپنا وطن تو بھارت ہے، بھارت جائیں گے۔ تو جنت سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے بھارت میں، ماں حوا جدہ میں۔ آدم علیہ السلام بھارت سے جدہ گئے، مکہ گئے، وہاں سے اپنی بیوی کو پھر بھارت لے آئے، اور دونوں میاں بیوی یہاں بھارت میں رہنے لگے۔ تو انسانیت کی، مانوتا کی جب شروعات ہوئی، تب سے اسلام کا، مسلمانوں کا بھارت سے رشتہ ہے۔ ہم کوئی پرائے اور اجنبی نہیں ہیں، مہمان نہیں ہیں۔ اور حجر اسود جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنتی پتھر اللہ نے بھارت کے اندر اتارا۔ اور بھی سنیے، آدم علیہ السلام پکے مسلمان، اللہ کے نبی، ان کی اولاد بھارت میں ہوئی، وہ بھی پکے مسلمان، سچے اسلام پر۔ اور شروع زمانے کے اندر جب انسانیت، مانوتا کی شروعات ہوئی، ایک ہی مذہب تھا، اسلام، بس۔ قرآن میں موجود ہے، سورہ یونس میں، سورہ بقرہ میں، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک دین، اسلام، ایمان۔ تو آدم علیہ السلام، ان کی اولاد، ان کی بیوی، سب بھارت میں رہتے تھے، اور وہ سب کے سب الحمدللہ مسلمان ہیں۔ تب سے جو ہے اسلام اور مسلمان اور بھارت کا رشتہ ہے۔ اور ایک بات اور بھی سمجھو کہ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو زمین پہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ ایروپلین میں پیدا ہوتا ہے تو پوری دنیا کے میڈیا میں آتا ہے کہ ایروپلین میں پیدا ہوا بچہ، کروڑوں میں ایک آدھ پیدا ہوتا ہے، باقی سب بچے زمین پر پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم بھارت کے مسلمان، ہمارے بچے بھی بھارت کی زمین پر پیدا ہوتے ہیں، ہم بھی یہاں پیدا ہوئے، ہمارے بچے بھی یہیں پیدا ہوتے ہیں۔ پھر مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو بھارت کی زمین میں ہی قبر کھود کے دفن کرتے ہیں، یہیں پر دفن ہوتے ہیں۔
اور ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی آئے گی، قیامت. اور قیامت کے دن حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو سب لوگ اپنی قبر سے نکلیں گے اور قیامت کے میدان میں جائیں گے. مسلم غیر مسلم سب قیامت کے میدان میں جائیں گے. اور قیامت کا میدان کہاں ہوگا؟ جہاں اس وقت مسجد اقصی ہے، قدس سے ہے، پیلسٹائن میں، وہاں قیامت کا میدان ہوگا. تو قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو بھارت کے مسلمان بھارت کی زمین ہی سے قیامت کے میدان میں جائیں گے. پیدا بھی یہاں ہوئے، دفن بھی یہاں ہوئے، اور قیامت کے دن یہیں سے قیامت کے میدان میں جائیں گے. یہ ہے مسلمانوں کا پہلا، بیچ کا اور آخری تینوں مضبوط رشتے اس ملک کے ساتھ. اتنا مضبوط ہمارا رشتہ ہے، اس لیے کوئی مسلمان کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ پردیسی لوگ ہیں، باہر کے لوگ ہیں، باہر کے لوگ آ کر یہاں بس گئے. ہم تو ہزاروں ہزار سال سے اس ملک میں بستے ہیں. اسی لیے مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھارت میں جتنے مذہب، دھرم اور قوم کے لوگ رہتے ہیں وہ پرگتی کریں گے، وہ ترقی کریں گے تو بھارت پرگتی کرے گا، ترقی کرے گا. اسی طرح مسلمان اگر پرگتی کریں گے تو بھارت پرگتی کرے گا. مسلمان کو اگر کوئی لوگ پیچھے چھوڑیں گے تو دیش پرگتی نہیں کرے گا. اور حضرت نے بہت زوردار بات کہی ہے جو ہمیں بھی یقین کے ساتھ کہنا ہے کہ بھارت ہمارا پیارا وطن ہے. مسلمان اس کو چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ جانے والے نہیں ہیں، کہیں چھوڑ کے دوسری جگہ جا نہیں سکتے اور جانے والے ہیں بھی نہیں. اور مسلمانوں کو یہیں رہنا ہے، یہیں اپنی نسلوں کو بسانا ہے، قیامت تک رہنا ہے اور قیامت تک اپنی زندگی کو یہاں پر چلانا ہے. یہ فیصلہ ہے. سب لوگ سن لے، سمجھ لے کہ مسلمان بھارت چھوڑ کے کہیں جانے والے نہیں ہیں. یہ یہیں رہیں گے، قیامت تک یہیں رہیں گے، یہیں آباد ہوں گے اور انشاءاللہ ان کی نسلیں بھی یہیں آباد ہوگی. یہ کہیں چھوڑ کر کے جانے والے نہیں، کوئی ان کو نکال بھی نہیں سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو پہلا انسان، اللہ کے پہلے نبی، پہلے مسلمان حضرت آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے تب سے اس دیش کے اندر اسلام آیا، مسلمان آیا، اور تب سے بھارت کے ساتھ اسلام کا رشتہ اور تعلق ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو ایک تو حجر اسود لائے. آدم علیہ السلام کی بیوی آ گئی، وہ جدہ میں اتری تھی لیکن آدم علیہ السلام بیوی کو یہاں لے آئے. ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام وہاں شفٹ ہو گئے کہ چلو بیوی جدہ رہتی ہے تو میں بھی جدہ جاؤں. گئے، بیوی کو لے کر کے پھر بھارت آ گئے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی وہ بھی بھارت میں ہوئے. قرآن میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی لڑائی کا قصہ موجود ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. یہ قصہ قرآن میں ہے. آدم علیہ السلام کا بیٹا قابل اور حابیل دونوں میں لڑائی ہوئی تھی. تو یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں جو لڑائی ہوئی وہ قصہ بھارت ہی میں ہوا جو قرآن میں موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا دیا جس کا نام تھا شیش. شیش کے معنی اللہ کی دین. شیش میننگ اللہ کی دین. اللہ نے دیا ایک بیٹا اور تیسرا شیش نہ، اور بھی بہت ساری اولاد ہوئی. تو کہا حضرت شیش علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں ان کی قبر ایودھیا میں ہے، فیض آباد میں. فیض آباد ضلع میں یو پی کے اندر ان کی قبر یہ بتلائی جاتی ہے. حضرت نے یہاں پر لکھا ہوا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے
بھارت سے پیدل چل کے 40 حج کیے، 40 حج کیے بھارت سے پیدل چل کر کے حضرت آدم علیہ السلام نے، اور تقریباً 700 عمرے کیے، 700 عمرے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ بھارت سے کیے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ 40 حج اور 700 کے قریب عمرے حضرت آدم علیہ السلام کے وہ بھارت کی سرزمین سے ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت بھی نقل کی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک عجیب قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، عجیب قصہ، اور وہ قصہ ہے عالم ارواح کا، یعنی روح کی دنیا کا قصہ۔ یعنی انسان دنیا میں ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے روحوں کی ایک دنیا تھی، انسانوں کی روح، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ اس کا واقعہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ یہ قصہ ہوا عالم ارواح کا، یعنی انسان کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے تمام انسانوں کی روح اس کو جمع کیا تھا۔ تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے، ان کی روح کو اللہ نے جمع کیا، اور روح کو چھوٹی چھوٹی جو کیڑی ہوتی ہے، چیونٹی لال پیلی رنگ کی، ایسی چھوٹی 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 کیڑی چیونٹی کی شکل میں تمام انسانوں کی روح تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سوال کیا تھا، الست بربکم، اے انسانوں دنیا میں جا کر کے تم مجھے رب مانو گے کہ نہیں مانو گے، بتا۔ تمام انسان، مسلم غیر مسلم، سب آ گئے، سب کی روح آتما اس کو چیونٹی کیڑی کی شکل میں اللہ نے جمع کیا تھا اور سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے کیا جواب دینا؟ تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے جواب دیا کہ اللہ ہم آپ کو ہی رب مانیں گے، اور حضور کی روح مبارک کا جواب سن کے تمام نبیوں کی روح نے جواب دیا، اور اس جواب کو سن کے تمام انسانوں کی روح نے جواب دیا۔ یہ دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے روح کی دنیا کا یہ قصہ ہے۔ وہ قصہ جو قرآن میں ہے، کہتے ہیں کہ وہ قصہ بھی بھارت کے اندر ہوا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح کو جمع کیا، اور روح کو جمع کر کے اللہ نے سوال کیا۔ وہ واقعہ بھی بھارت کی سرزمین کے اوپر ہوا۔ کتنا عجیب واقعہ جو ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو وہ تو نبی تھے، اور نبی کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کے سردار آتے ہیں، اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، بھارت میں آئے، تو انسان کے پاس جبرائیل کا آنا شروع ہوا تو بھی بھارت کی زمین پر شروع ہوا۔ بھارت کی سرزمین سے حضرت جبرائیل امین کا انسان کے پاس آنا جانا شروع ہوا۔ تو آدم علیہ السلام اکیلے تھے بھارت کی زمین پر، دنیا کی زمین پر، تو جبرائیل امین آتے اور آ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو کمپنی دیتے، ساتھ دیتے، انس دیتے، اور آدم علیہ السلام کو اذان سکھائی جبرائیل امین نے آ کر کے کہ آدم اس زمین پر آواز لگاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جبرائیل نے آ کے آدم علیہ السلام کو اذان سکھائی، اور بھارت کی سرزمین کے اوپر سب سے پہلی اذان کی آواز لگی، سب سے پہلی اذان کی آواز یہاں لگی۔ اس لیے کوئی کہے کہ اس کو بند کرو، کیسے ہو سکتا ہے؟ جگت میں انسانیت مانوتا کی شروعات ہوئی اور پہلی اذان بھارت میں لگی، انشاءاللہ آخری اذان بھی یہیں پر ہوگی،
قیامت سے پہلے والی. اسی لیے کوئی اس کو بینڈ کر نہیں سکتا، بند نہیں کر سکتا. پہلی اذان اس زمین پہ لگی ہے، آخری اذان قیامت کی پہلے وہ بھی انشاءاللہ اس سرزمین پر وہاں تک لگتی رہے گی. اللہ اس مبارک آواز کو اس ملک میں ہمیشہ باقی رکھے. اور عجیب بات میں آپ کو کہوں کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تھے تو جنت کے درختوں کے پتے بھی لائے تھے، پھول پتے لے کر آئے تھے جنت میں سے. حضرت آدم علیہ السلام حجر اسود لائے، جنتی پتھر لائے، اور ساتھ میں جنت کے پھول پتے بھی لائے. کتنے لائے؟ پوری مٹھی بھر کے لائے تھے، مٹھی بھر کے لائے. اور وہ جنتی پتے اور پھول یہاں بھارت کی زمین کے اوپر گرے، ڈالے انہوں نے. اسی لیے بھارت کی زمین کے اوپر سب سے اچھی خوشبو اگتی ہے. پوری دنیا کے اندر سب سے اچھی خوشبو جو اگتی ہے بھارت میں اگتی ہے. یہ عود ہوتا ہے، عود کی خوشبو بہت مہنگی ہوتی ہے، بہت مہنگی. اس کی لکڑی 1,00,000 سوا لاکھ روپے کلو بکتی ہے. عود کی لکڑی اتنی مہنگی ہوتی ہے. وہ کہاں ہوتی ہے؟ اپنے یہاں جس ایریے میں حضرت آدم علیہ السلام نے پتے اڑائے تھے اس ایریوں میں یہ ہوتی ہے. دکشن کے ملک صوبوں میں، اسٹیٹ میں، آسام ہے اور منی پور ہے، اور نیچے کے جو ادھر کے اسٹیٹ ہے وہاں عود کی لکڑی ہوتی ہے. اور یہ جو عود کی لکڑی ہوتی ہے اس کی خوشبو، آپ چھوٹی بوتل میں پاؤ تولا اصلی عود لینے جاؤ تو 30-40 ہزار روپے کا پاؤ تولا آتا ہے. پاؤ تولا وہ عود کی لکڑی میں سے بنتا ہے. اور مکہ مدینہ حرم کے اندر وہ عود کی لکڑی جلتی ہے اور اس سے خوشبو ہوتی ہے حرم میں، مکہ میں، مدینہ میں. تو وہ عود کی لکڑی بھارت میں ہی ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو ہوتی ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے جنتی خوشبو والے پتے لائے تھے اس پتوں کے گرنے کی برکت سے یہ خوشبو ہوتی ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہندوستان میں، بھارت میں تمام دنیا سے زیادہ خوشبو اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ جنت سے آدم علیہ السلام کو یہاں اتارا گیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے یہاں اتارا تھا. اسی لیے بھارت کے اندر سب سے زیادہ خوشبو ہوتی ہے، سب سے اچھی خوشبو ہوتی ہے اور بہترین خوشبو اس ملک کے اندر ہوتی ہے. آدم علیہ السلام ساتھ لے کر کے آئے تھے. اب انسان دنیا میں آیا، آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو انسان کو بہت ساری ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلی ضرورت کپڑے پہننے کی. جنت میں تو جنتی کپڑے پہنتے تھے لیکن جنت کے اندر جنتی کپڑے وہ اتر گئے. قرآن میں آیا ہے کہ وہ ایک درخت کو کھانے سے اللہ نے منع کیا، وہ شیطان اور جو ہے چپ ہو گئی. آدم علیہ السلام نے وہ درخت کو کھا لیا تو جنتی پتے اتر گئے باڈی کے اوپر سے، جنتی کپڑے اتر گئے. تو جنتی کپڑے اتر گئے تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پتے اپنے بدن پر لپیٹ کے لیے. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے اپنے بدن پر لپیٹ لیے بدن کو چھپانے کے لیے، اس لیے کہ جنتی کپڑے اتر گئے. معلوم ہے کہ انسان بغیر کپڑے کے رہ نہیں سکتا. حیا، شرم یہ پہلے انسان سے دنیا میں چلی ہے. لہٰذا جو لوگ کپڑے نہیں پہنتے یا کم کپڑے پہنتے یا ادھورے کپڑے پہنتے ان کے اندر حیا، شرم نام کی کمی ہے، اسی لیے وہ ایسا کرتے ہیں. جو آج کل کی ایک فیشن بنی ہوئی ہے، کم کپڑے پہنو، ادھورے کپڑے پہنو، باریک اور پتلے کپڑے پہنو، بدن کو کھلا رکھو، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، بے حیائی کا کام ہے، بے شرمی کا کام ہے. تو آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو کپڑے کی ضرورت پڑی تو جبرائیل امین نے آ کر کے کپڑے بنانا سکھایا. تو سب سے پہلے کپڑے کی انڈسٹریز بھارت میں چالو ہوئی کہ پہلی ضرورت کپڑے پہنو. تو کپڑے کی شروعات، کپڑے بنانے کی شروعات جبرائیل امین نے سکھایا، وہ بھارت دیش سے ہوئی.
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑی. انسان کو برتن کی ضرورت پڑتی ہے، دوسری ضرورت پڑتی ہے، تو تمام ضرورت کو پورا کرنے کے واسطے انڈسٹریز چاہیے، فیکٹریاں چاہیے، ہنر ادیوگ چاہیے. تو وہ سب کی شروعات بھارت دیش سے. کہتے کہ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے، ایک ہتھوڑا بھی لے کر آئے تھے، لوہے کا ہتھوڑا، وہ بھی لائے تھے جنتی. اور ہتھوڑے کے ذریعے سے ہنر ادیوگ شروع ہوتا ہے. کوئی بھی ہنر ادیوگ کرو تو پہلے ہتھوڑا چاہیے، مارنے کے لیے، ٹپنے کے لیے، ٹھوکنے کے لیے. تو اس کی شروعات بھارت دیش سے ہوئی. تو انڈسٹریز اور جو ہے یہ ہنر ادیوگ، اس کی شروعات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھارت دیش کے ذریعے سے فرمائی. اور آدم علیہ السلام بھارت سے مکۃ المکرمہ حج کرنے کے لیے گئے، تو اس سے یہ بات نکلی کہ حج کی شروعات بھی بھارت والوں نے کی. بھارت سے حج کی شروعات ہوئی کہ آدم علیہ السلام بھارت میں اترے اور یہاں سے حج کرنے کے لیے گئے، لہذا بھارت سے حج کی شروعات ہوئی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقدیری نظام تھا. اور آپ سب نے سنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا تھا، خطرناک طوفان آیا تھا پانی کا. نوح علیہ السلام نے 950 برس تک تبلیغ کی، لیکن قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے. 70-80 لوگ ایمان لائے نوح علیہ السلام پر. تو نوح علیہ السلام نے دعا کی 950 برس کی تبلیغ کے بعد، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ میں نے بہت ان کو سمجھایا لیکن یہ ایمان نہیں لاتے، اب عذاب بھیجو. تو خدا کا عذاب آیا، پانی کا طوفان آیا، سیلاب آیا. کہتے ہیں تفسیر میں لکھا ہے رجب کے مہینے کی 10 تاریخ کو پانی کا طوفان چالو ہوا، محرم کی 10 تاریخ تک پانی کا طوفان رہا. 6 مہینے تک سیلاب رہا پوری دنیا کے اندر، خطرناک سیلاب. اتنا خطرناک سیلاب آیا کہ اس زمانے میں دنیا میں جو سب سے اونچا پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 40 ہاتھ پانی تھا. دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی کے 40 ہاتھ اوپر پانی تھا. اتنا خطرناک پوری دنیا میں طوفان آیا تھا پانی کا. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں پانی کا طوفان اور عذاب آیا، لیکن وہ عذاب بھارت میں نہیں آیا تھا. یہ صحابی رسول فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس خطرناک طوفان سے بھارت دیش کی حفاظت کی تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے کے طوفان سے. یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا گیا ہے. غرض یہ کہ اسلام، مسلمان اور بھارت دیش کا تعلق یہ آج کا نہیں ہے، ہزاروں سال پرانا تعلق ہے. جب سے انسان اس دنیا میں آیا تب سے اسلام آیا، تب سے مسلمان آئے. جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ اللہ کے نبی ہے اور پکے نبی ہے. تو آدم علیہ السلام سے انسان شروع ہوئے، دنیا میں انسان کا آنا شروع ہوا. وہ مسلمان تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اور وہ بھارت میں آئے. لہذا مانوتا کی، انسانیت کے اتہاس کی شروعات جب سے ہوئی تب سے اسلام اور مسلمان کے ساتھ بھارت کا کانٹیکٹ اور تعلق ہے، اور انشاءاللہ یہ تعلق قیامت تک باقی رہے گا. اور اس ملک کے چپے چپے میں، کونے کونے میں اللہ اسلام اور مسلمانوں کو قیامت تک باقی رکھیں گے. مسلمانوں نے جب بھی اس ملک کو ضرورت پڑی ہے تو ہر طرح کی قربانی دی، ہر طرح کی قربانی دی ملک کے لیے. کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ مسلمان قربانی دینے کے اندر پیچھے رہے ہو، بالکل نہیں. انگریز اور یورپین ظالم لوگ
جب ہمارے ملک پر آ کر کے انہوں نے قبضہ کر لیا تو ان کے ہاتھ سے چھڑانے کے اندر بھی مسلمانوں نے قربانیاں دی. تقریباً 5 لاکھ مسلمان تو 1857 میں شہید ہوئے تھے. 5 لاکھ مسلمان 1857 میں انگریزوں کے سامنے جہاد کرتے کرتے شہید ہوئے. بھارت کی آزادی کے لیے انگریزوں کے سامنے جہاد کرتے کرتے 1857 میں لگ بھگ 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں. اور یہ ہندو اتہاس کار نے یہ بات لکھی ہے. پنڈت میوارام گپتا جی نے یہ بات لکھی ہے کہ 1857 میں 4.5 لاکھ مسلمان اور 55,000 مولوی، کل ملا کے 5,05,000 مسلمان انگریزوں کے سامنے بھارت کی آزادی کے جہاد میں شہید ہوئے. اور 1857 سے پہلے جو شہید ہوئے وہ بھی ہزاروں ہیں. 1857 کے بعد جو شہید ہوئے وہ بھی بہت بڑی تعداد کے اندر ہے. ہر طرح قربانی دی مسلمانوں نے ملک کی آزادی کے واسطے. بلکہ دارالعلوم دیوبند جو اس ملک میں 1857 کے بعد پہلا باقاعدہ مدرسہ، اس سے پہلے بھی مدرسے تھے لیکن اس کی شکل الگ تھی. پہلا باقاعدہ مدرسہ 1857 کے بعد دارالعلوم دیوبند قائم ہوا 1866-67 عیسوی میں. تو اتنا بڑا مدرسہ دارالعلوم قائم ہوا. اس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا بھارت دیش کی آزادی کے لیے لڑنے والے مجاہدین تیار کرنا. دارالعلوم دیوبند اس لیے قائم ہوا تھا. بڑے بڑے مقصد تھے. اس میں ایک مقصد یہ تھا کہ بھارت دیش غلام ہو گیا، انگریزوں نے غلام بنا لیا، تو غلامی سے چھڑانے کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. اور اسی مدرسوں کو آج لوگ شنکا کی نظر سے دیکھتے، شک کی نظر سے دیکھتے، اس پر انگلی اٹھاتے، اس کے بارے میں غلط باتیں بولتے. جو مدرسہ، جو دارالعلوم دیوبند بھارت دیش کی آزادی کے لیے سورویر اور مجاہدین تیار کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، یہ بھی ایک اہم مقصد تھا. اور ہوا بھی ایسا. دارالعلوم دیوبند سے جو علماء تیار ہوئے، جو مولوی تیار ہوئے، جو مفتی تیار ہوئے، انہوں نے دیش کی آزادی کے لیے زبردست قربانیاں دی. جیل کی سزا بھگتی، جیلوں میں رہے، کئی سال تک جیلوں میں رہے، اور انگریزوں کے ظلم بردہ پھانسی کی سزا ان کو دی جاتی. پھانسی کی سزا بھی انہوں نے قبول کی. انگریزوں نے گولیاں ماری ان کو، گولیاں بھی انہوں نے کھائی انگریزوں کی، اور ان کے مال کو ضبط کر لیا، دولت لے لی گئی، وہ قربانی بھی دی انہوں نے. سب قربانی دی. مال ضبط ہوا، دولت ضبط ہوئی، زمینیں ضبط ہوئی، زمینوں کو نیلام کر دیا گیا، حراجی کر دی گئی، کنگال بنا دیا گیا. ہر طرح مسلمانوں نے اور عالموں نے اس دیش کے لیے قربانی دی اور دیش کو آزاد کرایا. ہمیشہ دیش کے لیے جب بھی ضرورت پڑی مسلمانوں نے قربانی دی. بلکہ آج مہاتما گاندھی جی کو یاد کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. لیکن ایک مہاتما گاندھی جی کو، پہلے وہ تو افریقہ میں تھے، وہاں وکیلات کرتے تھے، بیرسٹری کرتے تھے. تو افریقہ میں گاندھی جی کو وکیلات اور بیرسٹری کرنے کے لیے گجراتی مسلمانوں نے وہاں پگار پہ بلایا تھا. جب انہوں نے بیرسٹری وکیلات کا کورس کیا تو ساؤتھ افریقہ میں وکیلات اور بیرسٹری کرنے کے لیے گجراتی مسلمانوں نے مہاتما گاندھی جی کو وہاں بلایا تھا، پگار پہ رکھا تھا. خود گاندھی جی نے اپنی آتم کتھا میں یہ بات لکھی ہے، انہوں نے خود لکھا ہے اپنی آتم کتھا میں. اور پھر جب وہ افریقہ سے ریٹرن آئے بھارت، وہاں وکیلات زیادہ چلی نہیں، بیرسٹری زیادہ نہیں چلی، اور بھارت واپس آئے تو یہاں آنے کے بعد بھی آزادی کی لڑائی میں ان کو ہیرو بنایا، ان کو آگے کیا.
حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے، جمعیت علماء ہند نے، انہوں نے آگے کیا، انہوں نے آگے بڑھایا۔ حضرت فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سورت رامپورہ کے اندر ایک مرتبہ جمعیت کے خاص کارکنوں کو بہت اچھا اتہاس سنایا تھا۔ اس میں یہ سنایا تھا کہ مہاتما گاندھی جی کو لیڈر بنانے کے لیے جب فنڈ کی ضرورت پڑی، فنڈنگ، پیسے چاہیے، تو کہا وہ فنڈنگ جمعیت علماء نے فنڈنگ کی تھی، جمعیت علماء کے پیسوں سے مہاتما گاندھی جی کو لیڈر بنایا گیا تھا اور ان کی لیڈرشپ کو چمکایا گیا تھا اور ان کو پورے دیش میں سفر کرایا کہ بھائی یہ لیڈر ہے اور ان کی لیڈرشپ میں اب آخری وقت کی لڑائی انگریزوں کے ساتھ لڑنی ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں 1915 کے بعد کی ہے، 1918-19 کے بعد کی ہے۔ 1919 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے آئے، پھر انہوں نے مہاتما گاندھی کا سلیکشن کیا۔ ان کا نام تو موہن داس کرم چند گاندھی تھا، ان کو مہاتما بنایا حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے مہاتما بنایا۔ تو 1947 تک مسلمانوں نے جب بھی دیش کو ضرورت پڑی آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، اور آزادی کے بعد بھی پوری وفاداری کے ساتھ مسلمان اس دیش میں بستے ہیں۔ ہمیشہ دیش کی پرگتی میں مسلمانوں نے حصہ لیا ہے۔ آپ دیکھو سائنس ٹیکنالوجی کے اندر ایک سے ایک مسلمان ویگنانکوں کا دیش کی ترقی اور پرگتی میں حصہ ہے۔ اے پی جے عبد الکلام کو کون بھول سکتا ہے، میزائل مین جن کا لقب ہے، وہ بھارت دیش کو اے پی جے عبد الکلام مسلمان تھے۔ ہر شعبے میں، ہر لائن میں مسلمانوں نے دیش کے ساتھ وفاداری کی اور مسلمانوں نے دیش کو پرگتی کی کوشش کی۔ آج آزادی کا 75واں سال ہو رہا ہے، یہ 75واں آزادی یوم آزادی ہے، سوتنترتا دن ہے 75واں۔ آزادی کے 75 سال کے اندر مسلمانوں کا اتہاس، ہسٹری بھلانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس دیش کی آزادی کے لیے، دیش کی پرگتی کے لیے، دیش کے ڈیولپمنٹ کے لیے مسلمانوں نے جو اپنا لگایا، مال دیا، جان دی، وقت دیا، صلاحیت دی، آج اس کو بھلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اس کوشش میں ہمارا بھی حصہ ہے کہ ہم مسلمان وانچن نہیں کرتے، پڑھتے نہیں۔ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں وانچن کرنا چاہیے اور ہمیں خود اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کا وانچن کریں اور اس کو جو ہے لوگوں کو بتلاوے کہ بھائی مسلمانوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اور دیش کی پرگتی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا قربانی دی، اس کا نالج ہونا چاہیے، ہم کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے۔ اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ لہذا جن کو اللہ نے واچنا، لکھنا، پڑھنا یہ صلاحیت دی ہے، وہ لوگ اپنی صلاحیت سے فائدہ اٹھاؤ، وانچن کرو، ریڈنگ کرو، اتہاس پڑھو اور اتہاس پڑھ کر کے لوگوں کو بتلاؤ، جن نان مسلمس کے ساتھ، ہندو بھائیوں کے ساتھ ہمارے کانٹیکٹ ہو، ہمارے سبن ہو، ان کو بتلاؤ، پروف بتلاؤ کہ دیکھو یہ چوپڑی میں لکھا ہے، یہ کتاب میں لکھا ہے کہ بھائی مسلمانوں نے یہ قربانی دی، یہ بھوگ دیا، یہ بتلانا پڑے گا، یہ ضرورت ہے تاکہ ان کو بھی قدر و قیمت ہو کہ مسلمان اس دیش کے غدار نہیں ہیں، وفادار ہیں۔ ہر طرح کے اس دیش کے مسلمان وفادار، بلکہ پکے اور مضبوط وفادار ہیں۔ یہ کام ہمیں کرنا ہوگا، مسلمان اس میں آگے بڑھے۔ اس وقت جو فضا ہے، جو ماحول بن رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ نفرت کا، بیر کا، بغض کا، ایسے گندے ماحول کے اندر اس طرح کی باتوں کا پرچار پرسار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میری تو چاہت اور کوشش رہتی ہے کہ یہ ہسٹری میں مسلمان سے زیادہ نان مسلم کے سامنے بیان کروں اور پروف کے ساتھ بیان کروں
یہ میری کوشش رہتی ہے تاکہ جو ہے ان کو پتہ چلے، اور خاص کر کے نان مسلم اتہاس کار ہو، ٹیچر لوگ ہو، پروفیسر ہو، ایجوکیٹڈ لوگ ہو، پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہو، سی بی آئی ہو، آئی بی ہو، ایسے گورنمنٹ کی الگ الگ سنستھائیں ہیں، اس کے بڑے بڑے لوگ ہو، منسٹر لوگ ہو، ان کے سامنے ہمیں لانے کی ضرورت ہے، میڈیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پیسے خرچ کرنا پڑے تو خرچ کرو، لیکن ان کے سامنے یہ اتہاس لاؤ تاکہ ان کے برین واش ہوئے، مغز صاف ہوئے، اور ان کے مغز کے اندر جو غلط باتیں گھسائی گئی وہ غلط باتیں ان کے دماغ میں سے نکلے کہ مسلمانوں نے بہت قربانی دی ہے اور اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ یہ کام ہمیں آج کے حالات میں کرنا پڑے گا۔ مسلمان آج تک وفادار رہا ہے، ابھی بھی وفادار ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی وفادار رہے گا۔ آج تک عزت کے ساتھ اس ملک میں رہے ہیں، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، اور انشاءاللہ قیامت تک ایمان، اسلام، دین کے ساتھ اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمان